अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर एंड फ्रेंड्स। आज हम रेहान एआई टीचर इंस्टीट्यूट की तरफ से एक टास्क कंप्लीट कर रहे हैं जो एक इंटरव्यू कंडक्ट करनी है उर्दू में। तो मेरे पास आज मेरे होस्ट है बहुत ही मारूफ मार्केटिंग वाला वक़ास अहमद सदीक़ी, जो कराची से ताल्लुक़ रखते हैं लेकिन आजकल रावलपिंडी में हैं और अपना एक बिज़नेस चला रहे हैं मेडिकल से रिलेटेड सर्जिकल आइटम का। अ, ये किसी तारुफ का मुहताज नहीं है क्योंकि अपने बलबूते पर इसने ये मुकाम हासिल किया हुआ है। इसने कराची से बी कॉम की डिग्री ली, फिर तंजानिया चला गया अकाउंटिंग जॉब के सिलसिले में, वहाँ पर 10 साल इसने गुजारे हैं। उसके बाद इसने अपना सेटअप बनाया हुआ है, अपना बिजनेस लगाया हुआ है और अपना हाथों से जो है कमा रहा है। कोई टेंशन नहीं है, इसकी ड्यूटी पर जाने आने की पाबंदी इसको नहीं है और एक आज़ाद ज़िंदगी गुजार रहा है। तो हम भी इनसे कुछ सीखेंगे कि इसकी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है, इसने क्या सीखा है। और हाँ, वो लोग जो बिज़नेस से हवाले से परेशान है कि मैं बिज़नेस शुरू करूँ तो क्या होगा क्या नहीं होगा, तो ये इंटरव्यू उन लोगों के लिए मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा बेनिफिटेबल होगी। तो स्टार्ट कर लेते हैं अपनी होस्ट वक़ास अहमद सदीक़ साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हो सर? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और आप सुनाएं, आप खैरियत से हैं यूनुस साहब? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है। सर काइंडली आप अपना तारुफ कराएं। जी, मेरा तारुफ ये है कि मेरा मुकम्मल नाम वक़ास अहमद सिद्दीकी है और मेरी जो बॉर्न सिटी भी रावलपिंडी है और जो बेसिक एजुकेशन है वो भी यहाँ से मैंने हासिल की। आईकॉम के बाद फिर मैं कराची चला गया क्योंकि हमारे अक्सर रिश्तेदार वहाँ रहते हैं। वहाँ पर जाकर फिर मैंने जो है फ़र्दर जो बीकॉम वग़ैरह है वो किया और उसके बाद जो है ना मुख्तलिफ़ इदारों में मुख्तलिफ़ जो है ना कंपनीज़ के अंदर तकरीबन 9 से 10 साल मैंने अकाउंट्स से रिलेटेड जॉब की। जब अच्छा तजुर्बा हो गया तो फिर एक अपॉर्चुनिटी मिली बाहर जाने की, तंजानिया, जो कीनिया के करीब एक मुल्क है। तो फिर तंजानिया चला गया और वहाँ पर फिर जाकर भी अकाउंट्स की और फिर कंस्ट्रक्शन कंपनी थी तो सिविल इंजीनियर के साथ मतलब मेरा तो ताल्लुक है पेमेंट और कैश फ्लो इस तरह एडमिनिस्ट्रेशन से था, तो वो उनके साथ मिलकर जो है ना वो अच्छा तजुर्बा हो गया। यूँ तंजानिया रहा, उसके बाद फिर मैं पाकिस्तान वापस आ गया। तकरीबन 5-6 साल हो गए, अभी मैं रावलपिंडी में ही वापस आ गया हूँ दोबारा और यहाँ पर अपना मेडिसिन का बिजनेस कर रहा हूँ। तो ये मेरा मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन। माशाल्लाह। अब आप हमें बता सकते हैं कि आप तंजानिया कैसे गए और किस कंपनी में काम किया? तंजानिया से पहले तो ज़ाहिर सी बात है, मैं आपको थोड़ा अगर इसको इस तरह ले लेते हैं कि हम वजह क्या बनी जाने की, ज़ाहिर सी बात है वो तो बाद में तंजानिया जैसे गया मैं, तो उसमें यही था कि जैसे मैंने आपको बताया मुख्तसरन के मैं पिंडी में था, यहाँ पे आईकॉम किया। उसके बाद मैं कराची चला गया ना, तो कराची में फिर मैंने जो है बीकॉम किया वहाँ पे। जब बीकॉम कर लिया तो वो एक फील्ड ही मेरी अकाउंट्स से रिलेटेड हो गई। तो फिर ये हुआ कि कहीं कैशियर की जॉब मिली, कहीं फिर अकाउंट्स ऑफिसर की जॉब मिली, कहीं बैंक रिकन्सिलेशन की जॉब मिली, कहीं मतलब इसी से रिलेटेड कोई दूसरी जॉब मिली। बीच में एक आध दफ़ा ऐसा भी हुआ कि मैंने एक आध साल उस अरसे में जो मेरा एक्सपीरियंस था तकरीबन 10 साल का, मैंने शायद कोई एक शॉप खोल ली थी शोपीस की। तो कुछ तजर्बा किया कि चलो बिजनेस कर लें, लेकिन जाहिर सी बात है वो मतलब इतने ना सरमायाकारी थी ना इतना जो है ना हालात और रिसोर्सेज थे, तो वो चल नहीं पाया मेरा। तो मैंने यही सोचा वही ठीक है भाई, लगी बंदी आमदनी आ रही है और सुबह से दोपहर शाम में आ जाओ वापस और जो है ना अपनी जॉब ही करते हैं। तो यूँ मतलब कराची में पहले मैं जॉब्स वगैरह की तो एक अच्छा तजर्बा हो गया। जब एक गुड। तजर्बा हो गया अच्छा खासा, अब जो है मुझे फिर वो एक दोस्त थे, उन्होंने कहा कि तंजानिया जो है एक मुल्क है, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन की कंपनी है, उनको बहुत सारे अफराद चाहिए मुख्तलिफ डेजिग्नेशन के लिए। इसमें अकाउंटेंट की जॉब भी आई हुई है, अगर आप जाना चाहते हैं और आपको मतलब है इरादा रखते हैं तो फिर जो है आप इसके जो फर्दर प्रोसीजर है वो हम आपका करवा देते हैं। तो आपका फिर जाने का कोई सिस्टम अगर बना, बाकी नसीब की बात है। तो वो फिर इस तरह उन्होंने कोशिश की तो मेरा इस तरह सिलसिला बन गया। तो अब मैं आपको बताता हूँ, तंजानिया में तकरीबन मुझे याद पड़ता है सन 2009 की बात है या 2008 का दिसंबर या 2009 का जनवरी।
اس میں جو ہے نا پھر تنزانیہ گیا میں، اور پھر تنزانیہ میں جا کر جو ہے میں نے تقریباً وہاں پہ جو کنسٹرکشن کمپنی تھی مختلف ان کے پھر وہ شعبوں میں تو ایز اکاؤنٹنٹ ہی تھا، ایز اے کیشیئر ہی تھا، مختلف شعبوں کے لوگوں کے ساتھ مل کر پھر وہاں پہ میں جاب کرتا رہا۔ گڈ گڈ۔ اچھا سر، وہاں جانے کے بعد پھر آپ کا بنیادی رول کیا تھا؟ جی لوگ تو میرا چلے جاتے ہیں جی مختلف جی کیڈر پر نا وہاں، لیکن پھر وہاں جا کر جو ہے ان کو مختلف جاب ملتی ہے، تو وہاں جا کر آپ کو اپنا اکاؤنٹنٹ کا جاب ملا یا دوسری کوئی ڈیوٹی آپ کو سپر کر دی گئی؟ نہیں، میں جب وہاں پر گیا تو مجھے جو میرے ساتھ ایگری ہوئی تھی چیز، وہی اسی ایگریمنٹ کے مطابق مجھے وہاں پر رسپانسبلٹیز ملی، اور فائدہ یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ جس فیلڈ میں تجربہ رکھتے ہیں پھر آپ اپنی اچھی ایکسپرٹیز ان کو دکھا سکتے ہیں نا، آپ اپنی اچھی کوشش کر کے اور آپ بالکل۔ اپنے اچھے جو ہے نا ریزلٹس سامنے لا سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ آؤٹ آف فیلڈ کام کریں گے تو جب آپ کو کسی چیز کا پتہ نہیں تو آپ جو ہے سامنے والوں کی نظر میں بھی رسپیکٹ فل نہیں بنیں گے کہ اس کو تو کام نہیں آتا۔ تو یہ اچھا ہو گیا، میری لک تھی کہ مجھے اکاؤنٹنٹ کی جاب تھی تو اکاؤنٹنٹ کا کام ملا، پھر اس سے ریلیٹڈ جیسے کیش وغیرہ، اس کیش فلو کا کام ہے یہ ملا۔ اب 2-3 سال جب میں نے کام کیا تو مجھے ہمیشہ سے آگے بڑھنے کا شوق تھا نا، تو میں نے اپنی دلچسپی دکھائی۔ میں نے بعض دفعہ میں یہ یوتھ بھی اگر سنیں تو وہ دیکھ لے کہ ایسا نہیں کہ آپ نے جاب 9 to 5 کا ٹائم ہے تو وہی کریں۔ اب باہر گئے تھے تو باہر تو ٹائم ہی ٹائم تھا، فیملی تو تھی نہیں اسٹارٹنگ میں میرے پاس، تو میرے پاس ٹائم ہوتا تھا، اور سائٹ پہ تو سمجھے کہ بعد اوقات وہ سائٹ 12-15 گھنٹے تک کھلی رہتی تھی کنسٹرکشن کی۔ تو میں جو ہے دلچسپی رکھتا تھا تو میں خود سے دوسرے کاموں میں جا کے کھڑا ہو گیا، دیکھتا رہا، معلومات لیتا رہا، پوچھ گچھ کرتا رہا، یہ کیا ہوتا ہے، یہ کیسے ہوتا ہے، یہ بلڈنگ بن رہی ہے، فلاں چیز اس میں لگی تو یہ کیسے لگی، یہ کہاں سے ملتی ہے، مطلب جو چھوٹی چھوٹی۔ تو ظاہر سی بات ہے میرے جو بڑے تھے انہوں نے دلچسپی دیکھی، تو آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ پھر مجھے وہ جو بلڈنگ مٹیریل ہوتا ہے اس کی پرچیزنگ کا بھی کام دے دیا، کیونکہ وہ میرے لیے کام تو نیا تھا لیکن چھوٹی چھوٹی چیزیں میں پوچھتا تھا، سمجھتا تھا۔ اب یہ ہوا کہ ایک طرف میں اکاؤنٹنٹ کا کام کر رہا ہوں تو مجھے 2 بندے دے دیے، یہ اب آپ کے اسسٹنٹ ہیں، آپ نے یہ کام ان سے کرانا ہے، اب آپ کو ساتھ یہ نیا کام دیتے ہیں۔ اب میرا یہ ہوتا تھا کہ ہر روز سائٹ پہ یا شام میں جو ہے نا ایک دن پہلے مجھے وہ کنسٹرکشن مٹیریل کے حوالے سے ایک آرڈر لسٹ مل جاتی تھی، اور آرڈر لسٹ کے حساب سے پھر اگلے دن جو ہے پھر میں بازار میں جانا شروع کیا اور وہاں سے پرچیزنگ کرتا تھا۔ شروع میں ظاہر سی بات ہے وہ بھی ہوا کہ بھائی کچھ چیزیں غلط آ گئی ہیں، کچھ چیزیں مہنگی آ گئی، لیکن الحمدللہ کر کر کے اس کا بھی تجربہ ہو گیا۔ تو پھر جو ہے وہ اچھی خاصی جو بلڈنگ مٹیریل تھا وہ ایک بلک کوانٹیٹی کے اندر وہ میں نے پرچیز کرنا شروع کیا۔ اور جب 2-3 سال گزر گئے تو یہاں تک ہوا کہ وہی بندہ جو صرف اکاؤنٹنٹ تھا، جو پاکستان سے گیا تھا، چھوٹی سی کوئی چیز بھی پرچیز نہیں کر سکتا تھا، میں نے پھر آخر ایک ڈیل کی ایک چائنیز کے ساتھ مل کر تقریباً 1.5-2 مہینے اس میں لگے، تجربے کی بنیاد پہ پورا کنٹینر کمپنی کو منگوا کر دیا میں نے، جس میں پلائی ووڈس تھے، اور ان کو بہت اچھا ماشاء اس کے اندر فائدہ دیا۔ یہ ایک بہت بڑا پروسیجر تھا، بات کرنا، کمیونیکیشن کرنا، پھر سر اپنے باس سے بات کرنا، پھر اس سے بات کرنا، یہ پورا پھر وہ امپورٹ ایکسپورٹ کا جو بھی سارے ڈاکومنٹیشن، سارے پروسیجر ہوتے ہیں، جو بھی معاملات ہوتے ہیں، تو اس طرح کر کے جو ہے پھر وہ مجھے اچھا خاصا ایکسپیرینس ہو گیا۔ پھر ریڈی میڈ ٹرکس ہوتے تھے جو اس کے لیے جب کنسٹرکشن کی جیسے روف رافٹنگ وغیرہ ہوتی ہے، پلاسٹر ورک ہوتا ہے، تو اس کے لیے کانکریٹ ریڈی میڈ پھر منگواتے تھے، کیونکہ وہ بلک کے اندر جو ہے نا وہ ایک دن میں بہت ساری چھتیں بھرائی کرنی ہوتی تھی، کیونکہ اچھی ٹیکنالوجی تھی وہاں پہ، ایسا نہیں ہے کہ چھوٹا سا کوئی ایریا بنانا ہے، تو اس کے لیے پھر وہ کانکریٹ کے ٹرک ہیں وہ بھی ریڈی میڈ منگوانے ہوتے تھے، وہ بھی ہے، کبھی اسٹیل کی ضرورت ہے، پورے ٹرک اور پورے کنٹینر، اس طرح کی بہت ساری چیزیں تھیں۔ تو یہ پھر ایڈمنسٹریشن کی ذمہ داری، پھر ایچ آر جو لیبر وغیرہ تھے تو ایچ آر کے شعبے سے ریلیٹڈ تھے، تو وہ پھر لیبر کی سیلریز کو دیکھنا، لیبر کی ٹائمنگ کو دیکھنا، پھر آہستہ سا، ایسا نہیں کہ میں اکیلا ہی تھا۔ اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ گڈ گڈ۔ آپ کو ٹیم کو چلانا چاہیے نا، اکیلا بندہ ایک ہوتا ہے اور ایک کے ساتھ ایک بھی ہو تو 1+1 پھر 11 ہو جاتا ہے۔ تو پھر مزہ یوں آیا کہ ٹیم بھی ملتی گئی، ٹیم کو ہم صرف انسٹرکشن دیتے تھے 1 گھنٹے کی، تو آگے 10 گھنٹے ہمارا وہ کام ہو جاتا تھا۔ فزیکل بھی جب تک میں 10 سال تک وہاں رہا تو میں فزیکل بھی کچھ نہ کچھ کام کرتا رہا، ایسا نہیں کہ اگر آپ لیڈر بن گئے تو بس آپ لیڈر ہی بن گئے، آپ بھی کبھی کبھی ایسا ہو کہ آپ بھی لیبر کے ساتھ مل جائیں اور ان کو ایسا محسوس نہ ہو کہ آپ میں اور ان میں فرق ہے۔ اگر فرق ہوگا تو پھر آپ سے نہ وہ سوال کر سکیں گے اور نہ آپ کی ٹیم مضبوط ہو سکے گی، نہ جب ٹیم آپ سے سوال نہیں کرے گی تو پھر وہ ٹیم سیکھے گی نہیں۔
تو سیکھنے سکھانے کے عمل کے لیے چھوٹا بڑا کوئی نہیں ہوتا, انسان کو تجربے حاصل کرنے چاہیے اور اس کے لیے جو ہے نا مل جل کر کام کرنا چاہیے. تو یہ میرا سمجھے کہ تنزانیہ کا 10 سال کا تجربہ تھا. اب آپ نے جو پوچھا بڑی اس کے مہربانی مطابق سر, تھینک یو سر, تھینک یو سر. بہت ہی دلچسپ بات ہے آپ نے کی اور بہت ہی سیکھنے کو ملا ہمیں. جی اچھا, ایک اور جو بات ہے جو کلچر سے ریلیٹڈ ہے, تو کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ وہاں کی جو رسم رواج تھی پاکستان سے کتنی مختلف تھی؟ جی, یہ تو اگر ہم پاکستان کے اندر ہی جب ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں پہ کوئی پشتو بول رہا ہے, تھوڑا سا 2 گھنٹے کے سفر پہ گئے تو وہ پنجابی بولے گا, کوئی سرائکی بولے گا. تو یہ تو سمجھے کہ کئی سمندر پار ایک ملک ہے نا, یوں تو نہیں ہوگا کہ کتنے سمندر ہوں گے, لیکن کئی سمندر ظاہر سی بات ہے پار کر کے, کیونکہ ہماری جو فلائٹ کی ڈیوریشن ہوتی تھی تقریباً وہ 8 سے 10 گھنٹے کی ہوتی تھی, تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ملک آپ کی کتنا دور تھا. جی جی. تو اچھا اب ٹھیک. یہ تھا ظاہر سی بات ہے, جیسے ہی وہاں پہ گئے تو وہاں کی زبان بالکل ڈفرینٹ, انگلش اتنی نہیں بولی جاتی تھی. وہاں کی جو مقامی لینگویج کا نام ہے اس کو سواہیلی بولتے ہیں. ٹھیک ہے, سواہیلی اچھا کے اندر جو ہے کچھ عربی کے ورڈ بھی ہیں, کہیں اردو کے لفظ بھی ہیں, کوئی کہتا ہے کہ وہ جو انڈیا کی گجراتی زبان ہے اس کے بھی ورڈ ہیں, اور کچھ ان کے کچھ لوکل ورڈ ہیں, کچھ انگریزی کے ورڈ بھی ہیں. اس طرح ملی جلی کوئی ایک زبان ہے نا یہ سواہیلی, تو وہ بولی جاتی تھی. اب اچھا. زبان تو بولنی نہیں آتی تھی. پھر باقی یہ کہ رسم و رواج میں تو زمین تو آسمان کا فرق ہے. وہاں سر اگر جب آپ کو زبان وہاں پر نہیں آتی تو آپ اشاروں کی زبان سے ان سے باتیں کرتے تھے؟ اس میں یہ ہوتا تھا کہ وہاں پر جن لوگوں نے ہمیں بلایا تھا نا وہ تھے ایشین انڈیا کے, وہ ہوں. اردو جانتے تھے, ہندی جانتے تھے, کیونکہ اچھا. ہمارا کام تھا پہلے شروع میں آفس ورک. تو اس آفس ورک میں ہوں. تو سارے ایشین وہاں کے لوگ ہوتے تھے, تو ہماری اردو میں ان سے بات ہو جاتی تھی. پھر یہ جب میں نے آپ اچھا. کو بتایا کہ سائٹ پر جانا شروع کیا, تو سائٹ پہ تو ظاہر سی بات ہے وہاں کی لوکل لیبر تھی, تو وہی شروع میں جب آہستہ آہستہ ہوں. حال احوال پوچھا, تھوڑی بہت تو کام کی بات یہی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ ان کے ساتھ آپ کیسے کمیونیکیشن کرتے تھے؟ اس میں یہ ہو کہ شروع میں تو انگلش کے ورڈ بولتے تھے نا, انگلش تو چھوٹی موٹی ہر ایک کو آتی ہے, وہ سامنے مجھے بتاتے تھے, میں ان کو جواب دیتا تھا. اس طرح کرتے کرتے پھر تھوڑا سواہیلی کے بارے میں جو لوکل لینگویج کر کے کچھ نہ کچھ, پھر اس میں ٹائم لگا نا 5 7 8 مہینے جس کو بولیں گے کہ اتنے بندہ یوز ٹو ہو جاتا ہے کہ کچھ نہ کچھ بندہ بات کر لیتا ہے. تو اس طرح پھر کام اس طرح ہو گیا. بہت. تو باقی یہ تھا رسم و رواج میں ایسا تھا کہ وہاں ان کا اچھا, کھانا وہاں کی بالکل. صاف صفائی ستھرائی اور عوامی رویے کے بارے میں آپ کا کیا تجربہ ہے؟ جی, وہاں کی جو صاف صفائی ہے وہ تو بہت زبردست تھی. وہاں پہ کوئی بندہ پانی کی بوتل پی کر بھی جو ہے نا اگر روڈ پہ پھینک دے, اور اگر جو وہاں کے سمجھے کہ ادارے والے گھوم رہے ہیں, جو کلیننگ کرنے والے ادارے ہیں, تو وہ ہو سکتا ہے آپ کو بعض اوقات جیل کے اندر ڈال دیں, یا نہ بھی ڈالے تو چالان کر دیں. صفائی تو اتنی زبردست ہے وہاں پہ. جگہ جگہ انہوں نے کوڑا دان جس کو بولتے ہیں کہ ڈسٹ بن بڑے بڑے رکھے ہوئے ہیں, ماشاء اللہ. اور اس کے اندر ہی آپ نے چیزیں پھینکنی ہے. باہر آپ نہیں چلتے پھرتے پھینک سکتے کوئی چیز کو, ریپر کوئی چیز آپ نے پھینکنی بھی ہے تو چلتے چلتے اگر کچھ کھا بھی رہے ہیں تو وہ پھر آپ کو جیب میں ڈالنی پڑے گی چیز, گھر آ کے یا کہیں ڈسٹ بن ہوگا تو وہاں ڈالیں گے, روڈ پہ نہیں آپ پھینک سکتے. اور باقی جو لوگ ہیں, لوگوں میں دیکھا کہ ٹائم کی پنکچوئلٹی بہت ہے ان میں, یعنی کہ وہ ٹائم پہ کام پر پہنچ جائیں اچھا. گے اور ٹائم ٹو ٹائم اپنا کام کمپلیٹ کریں گے. اور ایک چیز یہ تھی کہ وہاں کے جو لوگ ہیں نا وہ غریب بہت ہیں, تو جو لیبر طبقہ تھا نا, تو وہ میں نے پاکستان میں یہ چیز نہیں دیکھی تھی کہ کوئی یہ کہے کہ ہمارے پاس ٹرانسپورٹ کے پیسے نہیں ہے. یہاں جتنی بھی مہنگائی ہو, ہم نے دیکھا کہ لوگ جو دور سے آنے والے ہیں وہ ٹرانسپورٹیشن کے ذریعے ہی آتے ہیں, چاہے میٹرو بس میں آئیں, چنگچی میں آئیں, کسی کے ساتھ بائک پر آئیں. وہاں پہ ایک نہیں سینکڑوں لوگ ایسے ہوتے تھے کہ جب ہم کبھی صبح صبح نکلتے تھے تو 4 4:30 5 بجے وہ اپنے گھروں سے نکل رہے ہوتے تھے. پھر میں نے جب نیا نیا گیا تو میں نے پوچھا یہ لوگ اتنی صبح کہاں جا رہے ہیں, ہجوم کی صورت میں نا. کہہ رہے ہیں بھائی یہ بہت غریب لوگ ہوتے ہیں, جب ان کو کسی جگہ کام پر پہنچنا ہوتا ہے تو 1.5 سے 2 گھنٹے پیدل چلتے ہیں اور پھر اس جگہ کام پہ جاتے ہیں. کیوں کہ ان کے پاس کرائے کے اتنے پیسے نہیں ہیں, پھر واپس آئیں گے شام میں پھر پیدل چلیں گے. میرے خیال یہ سے چیز میں سب نے پاس دیکھی. کی طرف سے انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے. جی سر. ہیلو. جی سر. جی آواز آ. جی جی. میرے خیال سے نیٹ کا کوئی ایشو تھا. لیکن وہ میں تو بات کر رہا تھا, شاید ہو سکتا ہے ریکارڈنگ ہو گئی ہو. اب نہیں, ریکارڈنگ تو چل رہی ہے, وہ تو سٹارٹ ہے, لیکن بیچ میں جو ہے وہ بریک آ جاتی ہے, مطلب جی رک جاتی ہے. بس وہ ویسے کچھ ریکارڈنگ تو سٹارٹ ہے, ریکارڈنگ میں کوئی ایشو نہیں ہے, وہ تو ٹائم چالو ہے, مطلب جو بھی ہے انٹرویو جی کا.
अच्छा सर अब हम बिजनेस के हवाले से आपसे कुछ सवाल कर लेते हैं। तंजानिया के मुतालिक तो बहुत से आपसे पूछ लिया गया। अच्छा, पाकिस्तान आकर आपने मेडिसिन की बिजनेस क्यों शुरू की? मेडिसिन की बिजनेस ही शुरू करने की वजह तो नहीं थी मेरे पास पहले तो, क्योंकि मेरा तजर्बा हो गया था कंस्ट्रक्शन में, बिल्डिंग मटेरियल में। लेकिन ये था कि हाँ, जब यही तो। पाकिस्तान वापस आया तो मुझे यहाँ पर कोई ऐसा फ़र्द नहीं मिला, कोई ऐसा जानने वाला नहीं मिला, क्योंकि अगर आपने बिज़नेस करना है तो उसके लिए फिर ज़ाहिर-सी बात है आपने अपने कोई ना कोई सरमाया भी डिस्क्लोज़ करना है, किसी के साथ मिलकर काम करना है, कोई पार्टनरशिप करनी है, तो ज़ाहिर-सी बात है फिर आप भरोसे वाला अगर कोई बंदा मिले, तो ही आगे हम्म, फर्दर फिर बंदा काम करता है। तो इस तरह के लोग भी नहीं थे, ज़ाहिर-सी बात है फ्रॉड और चीटिंग का जो है वो ज़माना है। फिर हमारे एक जानने राइट। वाले थे, उन्होंने उनका मेडिसिन का काम है, वो रिश्तेदार है हमारे और वो 15-1 साल से तकरीबन काम कर भी रहे हैं इस फील्ड में। तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ पर आएँ, और उन्होंने जो बात समझ में आई, होना भी यही चाहिए, मैं यूथ को भी यही बोलूँगा, उन्होंने ये कहा कि ये हमारा काम है। उन्होंने बताया कि इसके अंदर मतलब अच्छे जो है ना आमदनी है, सब कुछ है, लेकिन इसका दूसरा रुख भी दिखाया। उन्होंने कहा कि पहले आपको कहीं न कहीं 1 साल तक जॉब करनी है। आप जॉब करेंगे एज़ अ सैलरी, तो उसके बाद आपको सही पता लगेगा कि ये काम जो है आप कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो ये कि तकरीबन 1 साल तक वो फिर जॉब की मैंने, उसके बाद कुछ चीज़ें समझ में आई तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता फिर मैंने काम करना अपना खुद का शुरू किया। फिर वो दिन और आज तकरीबन 5 साल हो गए, छोटा-छोटा कर कर के बस अल्हम्दुलिल्लाह अब एक स्टेज पर पहुँच गया कि अपना सिस्टम चलना शुरू हो गया और चीज़ें अब समझ में आना शुरू हो गई हैं। तो पहले ये था 1 साल जॉब गुड। की, 1 साल सवा साल उसके बाद फिर कुछ चीज़ें समझ में आई कि वाक़ई में मैं कर सकता हूँ, तो उसके बाद फिर इस काम को मैंने एज़ अ अपना बिज़नेस स्टार्ट किया, ओन बिज़नेस। गुड गुड सर। अच्छा, इस बिजनेस में आपसे आपको सबसे पहले कौन सी मुश्किल पेश आई? सबसे बड़ी मुश्किल मेरे लिए ये थी कि मैं मेरी काफ़ी एज हो गई थी और मैंने बाइक नहीं चलाई थी ना कभी। तो इस फ़ील्ड के अंदर जब आए तो लोगों ने कहा कि भाई आपको अगर मार्केटिंग करने जाना है तो लोकल बसों में कितना घूमेंगे, और गलियों में, गाँव में, कोनों-कोनों में आपको जाना पड़ेगा दुकानों पे ऑर्डर के लिए, तो पहले आपको मोटरसाइकिल चलाना सीखनी पड़ेगी। वो एक कोरोना का टाइम आया तो कोरोना के टाइम ही मौका मिला कि रोड्स बिल्कुल खाली थी और जो है ना वो ट्रैफ़िक का रश नहीं था, तो उसके दौरान फिर मैंने मोटरसाइकिल चलाना सीखी, और मोटरसाइकिल चलाने के साथ फिर जो है ना मेरी जो है ना नेक्स्ट गुड स्टेप गुड आया कि अब मैं मार्केटिंग करने जा सकता हूँ। तो ये ही सबसे मुश्किल मेरा टास्क था। गुड गुड। अच्छा, फिर तो आप सप्लाई और ट्रैवलिंग की चैलेंजेस को आप कैसे मैनेज करते हैं? इसमें ये है कि शुरू में तो मोटरसाइकिल पर ही बुकिंग करता था और ऑर्डर थोड़े होते थे तो मोटरसाइकिल पर लेकर जाता था। फिर जब ऑर्डर बढ़ने शुरू हुए तो फिर बिल्टी सिस्टम के ज़रिए ये हुआ कि आधा सामान जो है ना वो ट्रांसपोर्ट पे बुक करा दिया और आधा बाइक पर ले गया उस एरिया में, फिर दोनों लेकर जो है ना वो सप्लाई कर दिए। अब ये कि जब ज़्यादा काम बढ़ गया तो जिनके साथ मैं काम करता हूँ तो उनसे फिर कुछ तय कर लिया हमने कि भाई आपके पास गाड़ी है तो उस गाड़ी का इस दिन मुझे दे दें, और इसका जो ड्राइवर का खर्चा जो एक्सपेंस वगैरह है वो जो है मंथ के आखिर में हम हिसाब कर लेंगे। तो अब ये है कि वो गाड़ी होती है तो गाड़ी में सारा सामान चला जाता है, पेट्रोल वगैरह वो फिर हम महीने के आखिर में हिसाब कर लेते हैं। तो फिलहाल सप्लाई इस तरह होती है, बाकी गुड बुकिंग तो गुड, फिलहाल माशा। अभी तक फिजिकली मुझे खुद ही जाकर करनी पड़ती है। अच्छा सर, आप आजकल एआई का दौर है और आप एआई की ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो आपके ख्याल में आप एआई टूल्स को कैसे इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने बिजनेस में? एआई टूल का इस्तेमाल करने से फ़ायदा ये है कि जो अब मैं मार्केटिंग करता हूँ, जा जाके फ़िज़िकल चीज़ें दिखाता हूँ, अगर मैं कुछ चैट जीपीटी के ज़रिए अपनी क्रिएट कर लेता हूँ इमेजेस, उनको स्टेटस पे लगाऊंगा, एक खूबसूरत चीज़ होगी कि जो चीज़ दिखती है वो बिकती है, इसमें फ़ायदा होगा। फिर अब मेरे साथ ये मसले होते हैं कि 2-2 3-3 4-4 मिनट के हमारे जो ऑर्डर देने वाले लोग हैं वो वॉइस मैसेज कर देते हैं। तो अब ये कि जो मैंने कोर्स शुरू किया है इसमें भी मैंने चीज़ें समझी और सीखी कि कोई वॉइस मैसेज आए तो उसको फलां सॉफ्टवेयर के अंदर आपने कॉपी पेस्ट कर देना है तो वहाँ पे वो चीज़ रिटर्न में आ जाएगी। रिटर्न में आएगी तो चलो 100% नहीं तो 90% चीज़ें आपके पास लिखी हुई आ जाएँगी। फिर बंदे को आइडिया हो जाता है कि ये चीज़ ये नहीं थी, इसके स्पेलिंग ये हैं। तो अब ये भी एक फ़ायदा हो गया उसको ऑर्डर बनाने में कि चैट जीपीटी को दे दिया या जेमिनी को दे दिया या ग्रीक ग्रुप जो भी है उसको दे दिया टूल्स को, तो वो उसने इसको वॉइस को कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ें फिर कैनवा के ज़रिए बंदा सीख ले तो अपनी पोस्ट बना सकता है, फिर कैनवा पे वीडियो एडिटिंग सीख ले, तो हमारा जो बिज़नेस है मार्केटिंग का,
تو اس کے اندر یہ ٹول جیسے جیسے سیکھتے جائیں گے اس سے جو ہے نا پھر میں اپنے بزنس کو گروتھ کر سکوں گا. زبردست سر. اچھا سر، یہ تو ہسٹری آپ کی ہوگی، ساتھ میں آپ کا کرنٹ بزنس ہو گیا، تو اب کچھ ریفریشمنٹ کی طرف آ جاتے ہیں. اور تو آپ فارغ اوقات میں کیا کرنا پسند کرتے ہیں؟ فارغ اوقات میں بس یہی ہوتا ہے کہ جب فارغ کوئی اوقات ہوتے ہیں تو کوئی اسپیچ، مذہبی کوئی اسپیچ سن لیتے ہیں کہ تاکہ کوئی اپنا اصلاح اور آخرت کی تیاری بھی ہو. اور زیادہ شوق نعتیں سننے کا تو وہ کام کرتے ہوئے بھی ہوتا ہے کہ جب فارغ ہوتے ہیں ساتھ ساتھ نعتیں وغیرہ سن لیتے ہیں. اور باقی پھر ظاہر سی بات ہے وہ فیملی والے ہیں تو پھر وہ گھریلو کام کاج اتنے ہوتے ہیں گھر آنے کے بعد، تو پھر وہ اس طرح کا کوئی فری ٹائم ملتا ہی نہیں ہے. تو بس یہی اس طرح کا ملا جلا بس وہ پھر ہیبٹس ہیں ساری. تو اس کے علاوہ آپ کو ٹریولنگ کا کوئی شوق ہے؟ بچوں کو اپنے ساتھ لے جا کر کوئی ٹور پکنک وغیرہ پر جانے کا کوئی دور پروگرام بنتا ہے کئی جی کئی جی 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 مطلب ٹریولنگ کا 3 تو ہے، مہینے ٹریولنگ کا شوق بھی ہے. بعد؟ اور ویسے یہ کہ کراچی میں جیسے میری سسرال ہے ننیال بچوں کو کراچی میں، تو ابھی پچھلے مہینے ہم کراچی بچے سارے گئے ہوئے تھے. تو بعد میں پھر ان کو میں لینے گیا تھا، تو سال 2 سال میں پھر یہ بھی ہوتا ہے پروگرام کہ کراچی بچے چلے جاتے ہیں، تو پھر ساتھ میں بھی تھوڑے دن کے لیے ساتھ ہو کر آ جاتا ہوں. باقی یہ کہ یہاں قریب میں جیسے ہوتا ہے کبھی پنڈی ہے جیسے مری چلے گئے، کبھی کوئی کسی پارک چلے گئے کہیں صبح سے شام تک. تو مہینے 1.5 مہینے میں اس طرح بچوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی سلسلہ رہتا ہے تاکہ بچوں کو بھی جو ہے نا کوئی انجوائمنٹ ملے اور ہم بھی کچھ فریش ہو جائیں تھوڑے سے. اچھا، آپ کی کون سی ایسی عادت ہے جو آپ کی کامیابی میں سب سے زیادہ مددگار ثابت ہوئی؟ وہ یہی میں کہہ سکتا ہوں کہ جو تنزانیہ میں گیا نا تو وہاں پر جا کر ٹائم کی جو پنکچویلٹی تھی نا اس سے مجھے بہت فائدہ ہوا. ٹائم مینجمنٹ اور ٹائم پنکچویلٹی، ٹائم پر کام کرنا اور ارلی کام کر لینا. ورنہ اگر بندہ ٹائم پہ نہ کرے گڈ سارے کام تو پھر مشکل ہو جاتی. تو یہ ٹائم کی پابندی سے مجھے اس کام میں بہت فائدہ ہو رہا ہے. گڈ گڈ. اچھا، آج کل مطلب ہر ایک بندہ جو ہے وہ ورک میں بزی ہوتا ہے، ایک کام سے دوسرے کام پر چلا جاتا ہے، دوسری سے تیسری پر، سارا دن وہ بزی رہتا ہے. تو اپنے ذہن سکون کے لیے بھی کچھ کرنا چاہیے نا. تو جی جی آپ کے نزدیک ذہنی سکون حاصل کرنے کے لیے بہترین طریقہ کیا ہے؟ اینڈ آف دی ڈے اگر کوئی بندہ ذہنی سکون حاصل کرنا چاہے. ویسے تو اگر ہم ایز اے مسلم دیکھتے ہیں تو سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کیا جائے. میرا خیال ہے ذکر سے بہتر کوئی طریقہ ہے ہی نہیں نا کہ بندہ فارغ اگر رات کو بیٹھ جائے تو کچھ دیر جو ہے نا بس وہ ہو اور اللہ کا ساتھ اس کا رابطہ ہو. کوئی درود شریف پڑھ لے، کوئی اللہ کے نام پڑھ لے، تو اس سے زیادہ میرا خیال ہے ذہنی سکون نہیں ملے گا. کیونکہ لوگ جن جن چیزوں میں ذہنی سکون تلاش کرتے ہیں، اب مثال کے طور پہ اب کوئی چیز کوئی کھیل دیکھ رہا ہے نا، میں نام نہیں لیتا، لیکن وہ جب وہ کھیل دیکھتا ہے تو اس کو سکون نہیں ملتا، وہ ٹینشن میں ہوتا ہے اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا اب کیا ہو گیا، وہ ہار گیا وہ جیت گیا، وہ ٹینشن میں ہی رہتا ہے. تو ادھر بھی سکون ملتا نہیں ہے. سکون ادھر ہی ہے کہ بندہ واقعی میں ریلیکس ہو کہ یہ میں نے کوئی کام کیا ہے. پھر سکون ملنے کے دوسرے طریقے یہ کہ بندہ جس مثال کے طور پر فلاحی کام میں شامل ہو جائے. آپ کسی کی ہیلپ کرتے ہیں تو آپ کو بڑا سکون ملتا ہے. آپ نے کسی کے بچے کی فیس دے دی، واقعی میں وہ جو ہے ڈیزرو کرتا ہے، تو آپ کو بڑا سکون ملے گا کہ یار کوئی میری وجہ سے تعلیم حاصل کر رہا ہے، آپ نے کسی کو کوئی اچھی بات سکھا دی. تو یہ میرا خیال ہے یہ میری جو سمجھ میں آئی چیزیں، سکون تو ان چیزوں میں ملتا ہے. گڈ، زبردست. اچھا سر، اگر آپ کے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ڈگری زیادہ اہم ہے یا عملی تجربہ یا عملی اسکل جو جیسے کہتے ہیں؟ ڈگری تو آج کل ایسا ہے کہ ڈگری کی تو اہمیت اس لیے ہے کہ جب ہم کسی کمپنی میں جاتے تو وہ پہلے ڈگری مانگتے ہیں نا. لیکن اصل فائدہ تبھی ہوتا ہے انسان کا کہ انسان کے پاس لائف کا ایکسپیرینس ہو، فیلڈ کا ایکسپیرینس بھی ہو. تو میرا خیال ہے ڈگری بھی ضروری ہے، لیکن ڈگری سے زیادہ جو ہے نا تجربہ بہت زیادہ ضروری ہے. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ڈگری کی بنیاد پہ اگر آپ کو جاب مل گئی، لیکن جب ایکسپیرینس دیکھتے ہیں تو اس میں آپ کو جلدی ترقی مل جاتی ہے. لیکن صرف ڈگری ہوتی ہے تو اس پہ وہ بیسک سیلری پہ بھی بندہ کام کرتا رہتا ہے. اچھا سر، لاسٹ مائی کوشچن، اگر آپ کو دوبارہ تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملے تو آپ کس فیلڈ کو انتخاب کریں گے؟ ابھی تو دور ہی وہ چینج ہو گیا ہے نا. جو ہمارے ٹائم میں تھا 20 سال 15 سال پہلے کہ ہم نے جو پڑھائی کی تھی کامرس کی، تو اس میں ایک اسکوپ تھا کہ بھئی کامرس، اور پھر آگے جیسے ذہن تھا کہ آئی سی ایم میں کر لے، سی اے کر لے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن جائے تو اتنے لاکھ تنخواہ، وہ سب اس وقت اس چیز کا کریز تھا. لیکن آج کا جو دور ہی پورا چینج ہو گیا ہے. کمپیوٹر کے سافٹ ویئر ہو گئے، ویب سائٹ ہیں، اس طرح کی چیزیں، اے آئی ٹولز کے ذریعے جو اور جدید طریقوں سے بندہ ان کاموں کو اور جلدی کر رہا ہے.
تو میرا خیال ہے اس وقت جتنا اسکوپ بھی اس کا اور اس کو سیکھنا اگر بندہ چاہے تو وہ اتنا آسان ہے کہ اس سے اچھی تو کوئی فیلڈ ہی نہیں ہے. تھینک یو سر، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دی اور اپنی جو بھی اپنی زندگی میں کچھ لمحے اچھی وقت گزارا ہے اور اچھا کام کیا ہے، تو وہ آپ نے ہم سے شیئر کی. تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ سیشن میں آپ سے ملیں گے ایک نیو موضوع پر، اور آپ اور میں جو ہے انشاءاللہ اپنی ویور کو اس کے بارے میں بتائیں گے جو وہ نہیں جانتے انشاءاللہ. تو انشاءاللہ. thank you viewer for you also for your viewer viewing our interview, and keep touch with us. Thank you. تھینک یو. السلام علیکم.